بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا سیکشن جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت سے ڈیل کر رہا ہے۔ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا فرق کیا۔ تو خواتین حضرات، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلے میں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور روشنی اور اندھیرے کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، لیکن انسان پھر بھی کفار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اس چیز کو پر غور نہیں کیا کہ وہ پہلی جماعت، پہلی قوم نہیں ہے جو اس دنیا میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت ساری قومیں بھجوائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت عطا فرمائی، ان کو بہت رین عطا فرمائی اور ان کی معیشت کو مضبوط کیا، اور جب انہوں نے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پکڑا اور ان کو ختم کر دیا، اور ان کی جگہ دوسرے لوگ اس زمین پر خلیفہ بنا کے بھجوا دیے۔ سورہ الانعام 7۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی توشہ آپ پر نازل فرماتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ہیں، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں مگر یہ سری جادو ہے۔ تو خواتین و حضرات، جو انسان کفر کی طرف چلا جائے اور جان بوجھ کی طرف کفر کی طرف جائے، اس کو نشانیاں میٹر نہیں کرتی، وہ ہمیشہ انکار کرے گا، اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے سورہ الانعام کی 7 آیت میں کہ اگر ہم آسمان سے ایک کتاب بھی اتار دیتے اور جس کو وہ چھو لیتے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفار اس کا انکار کرتے اور کہتے کہ یہ تو ایک سری جادو ہے۔ سورہ الانعام 8 آیت۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کی ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ تو خواتین حضرات، کفار مکہ کا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ ایک فرشتہ ان کے اوپر کیوں نہیں اترتا۔ اس کے بارے میں رب العالمین نے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر فرشتہ اترتا تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ سورہ الانعام 9۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہم اس کے فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو آپ اشکال کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین زمین پر فرشتہ کوئی رسول بنا کے بھیجتے تو وہ بھی آدمیوں کی طرح ہی ہوتا، اور پھر بھی جو کفار تھے وہ اس کے بارے میں شبے میں رہتے کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ سورہ الانعام 10 آیت۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان کا سے مذاق کیا تھا ان کے عذاب نے گھیرا جس کا وہ تمسخر اڑاتے تھے۔ تو خواتین حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو پہلے رسول آ چکے ہیں ان کا بھی لوگوں نے استہزاء اڑایا، ان کو بھی مذاق اڑایا، لیکن جب ان کا وقت آ گیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ان ایسے لوگوں پر عذاب آ گیا، کیونکہ وہ نبیوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔